ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ یہ کسے کہا گیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ؟ یہ کس کو کہا گیا؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے ہمارے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو اس دھرتی پر زندہ نہیں رکھا ہے، أَفَإِن مِتَّ، آپ بھی زندہ نہیں رہیں گے، آپ بھی ایک وقت آئے گا اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ کوئی انسان اس روئے زمین پر زندہ نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا آب حیات، اور فلاں نے آب حیات پیا، اور خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا، اور وہ ہیں دنیا میں، ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ بس جی یہی تو ان کی خصوصیت ہے کہ ہیں اور نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی کوئی یہ چیزیں حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہ چیز یاد رکھیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہ رہے تو پھر کون اس دنیا میں رہے گا؟ نبیوں کا سردار اس دنیا میں نہ رہ سکا تو عام نبی کیسے اس دنیا میں رہے گا؟ تو اس لیے یہ چیز اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں کہ اگر کہیں آپ کو پڑھنے میں ملے، اگر کہیں آپ کو کوئی یہ کہے جی فلاں نبی زندہ ہے، فلاں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو حقیقت یہ ہے روئے زمین پر کوئی نبی اس وقت موجود نہیں ہے جو زندہ ہو۔ آپ زندہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں، اور وہ سارے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اپنی موت اس دنیا سے گئے ہیں۔ کسی نبی کی قبر کے بارے میں بھی یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ ہماری نبی کی قبر یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آرام فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے بارے میں یقینی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نبی کی قبر ہے۔ حالانکہ تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، مقبرے بنے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یقینی طور پر یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ فلاں نبی کی قبر کون سی ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے۔ اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یعنی آرام فرمانے کی جگہ کو دنیا کے اوپر ظاہر کیا ہے۔ ورنہ ہمارے علماء کرام یعنی جو جید علماء ہیں، جو صحیح معنی میں علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کسی نبی کی قبر یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ تو آپ تو نبیوں کو زندہ لے کر پھر رہے ہیں، یہاں جو نبی جو وفات پا کے اس دنیا سے گئے ہیں ان کی قبروں کی حقیقت کے بارے میں بھی صحیح معنی میں کسی کو علم نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آسمان پر اللہ جل شانہ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے۔ رفع الی السماء، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نبی کو زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اچھا مزیداری کی بات کیا ہے؟ وہ پتہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ دلیل قرآن کی یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس کو بلند مقام کی طرف اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کی آیت ہے، قرآن کو لفظی طور پر سمجھ کر گمراہی کے گڑھے میں جانے والوں سنو کہ اگر لفظی طور پر قرآن کو سمجھیں گے ہدایت ودایت نہیں ملے گی، گمراہی آپ کے مقدر میں آئے گی، گمراہ ہو جائیں گے آپ۔ اور یہ لفظی ترجمہ ہے نا، وَرَفَعْنَاهُ، رفعنا کسے کہتے ہیں؟ بلند کرنا۔ ہم نے بلند کیا ادریس کو مکانا عالیہ، بڑی اونچی جگہ پر ہم لے گئے۔ اب اس سے وہ لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ اور یہ ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا نہیں، نہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا، نہ قرآن کی کوئی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ ہم خواہ مخواہ کیوں یہ کہہ دیں کہ ادریس علیہ السلام بھی زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے؟ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور وہ بھی قرب قیامت میں
وہ بھی قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے اور طبعی موت وہ وفات پائیں گے، اور وفات پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں وہ دفن ہوں گے، جس طرح عام لوگ وہ دفن ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میں پھر گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کا از خود سمجھنے کی کوشش مت کیجیے، پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، جو جنت کی آیتیں ہیں پڑھیں، بار بار پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، جو مسائل سے متعلق ہیں وہاں سے ہٹ جائیں۔ مسائل کا جاننا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ مسائل جاننے کے لیے مدارس والوں نے جو ہے نا وہ بڑی محنتیں کر کے بڑے جید علماء کرام تیار کیے ہوئے ہیں جو آپ کو مسائل بتائیں گے۔ آپ مسائل بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی آپ گمراہ کریں گے اور گمراہی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں ہم نے ادریس کا ذکر بھی کیا ہے، ذرا اسے بھی پڑھیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور وہ بڑے سچے اور کھرے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بڑے بلند مقام کے اوپر پہنچایا تھا۔ سمجھ آئی میرے بھائی میری بات؟ ہاں اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی